بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حکومت سے مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی تو فیصلہ نہیں کر پائے گی، لیکن علی امین گنڈا پور جیل پہنچ گئے تھے اور مولانا فضل الرحمان کب جیل جائیں گے؟ عمران خان صاحب سے ملنے، اور تو انہیں کوئی نہیں بھیج رہا جیل، وہ کب جائیں گے؟ اور دوسری طرف وزیر اعظم تو سعودی عربیہ میں ہیں، لیکن ڈپٹی وزیر اعظم بنوایا کس نے ہے؟ کس کا پریشر تھا؟ ویسے جب ہم اس طرح کی باتیں کریں تو پھر 9 مئی کے واقعے کے بھی کوئی اور ذمہ دار سامنے آ جاتے ہیں، اور گندم کا جو بحران ہے، بلکہ کسان کا جو بحران ہے، گندم کا تو بحران نہیں ہے، کسان کا جو بحران ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ حکومت کی طرف سے سامنے آ گئی ہے بات۔ ان سب باتوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی نہیں مذاکرات کرنے، بالکل وہی بات جو بار بار ہوتی ہے، پہلے کہتے ہیں مذاکرات کرنے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں کرنے، پھر کہتے ہیں فوج سے کرنے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں فوج سے نہیں کرنے، پھر کہتے ہیں سیاسی جماعتوں سے کرتے ہیں، پھر آ جاتا ہے کہ ہم نے سیاسی جماعتوں سے نہیں کرنے۔ اب ان کے چیئرمین، موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر، ان کا کہنا یہ کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن فی الحال مذاکرات نہیں کریں گے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم تیار ہیں لیکن کریں گے نہیں۔ اچھا، سیاسی جماعتوں میں پی ڈی ایم میں جو جماعتیں شامل ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ان سے تو بالکل ہی نہیں مذاکرات کریں گے، کیونکہ یہ لوگ حکومت میں ہیں، یہ طاقت میں ہیں، ان کا پارلیمنٹ میں اثر و رسوخ ہے، ان کے نمبر سب سے زیادہ ہیں، تو ان سے تو مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو مذاکرات کریں گے کس سے؟ مولانا فضل الرحمان سے کریں گے یا فوج سے کریں گے؟ اچھا، مولانا سے بھی کہ ان کے مذاکرات ویسے تو زیادہ دیر نہیں چلنے، لیکن بہرحال ان کا ابھی خیال ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، اور اصل مقصد ان کا وہی ہے کہ کسی طرح فوج یعنی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ان سے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں۔ تو وہی غیر جمہوری رویہ کہ سیاسی قوتیں ملک میں موجود ہیں، سیاسی نظام موجود ہے، سیاسی نظام سے وہ خود گزرے ہیں، الیکشن سمیت ساری چیزیں، اس پہ ان کے اعتراضات اپنی جگہ، بہت سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں، ان میں سے کچھ اعتراضات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک سیاسی طریقہ کار ہے، اس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے، اس پر آنے کے بجائے وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ جناب فوج سے ہمارے مذاکرات کریں، فوج ہمارے ساتھ بیٹھے اور فوج ہمیں کسی طرح اقتدار میں لے آئے۔ اصل مسئلہ، اصل مدعا صرف اتنا سا ہے۔ اچھا، اس میں بہت سے لوگ ظاہر ہے وہ چیزیں پلس مائنس ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ لوگ اس کی فیور میں آتے ہیں، کچھ اس کے اگینسٹ آتے ہیں، جہاں پر کچھ دانشور ان کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی، کچھ سیاسی قوتیں بھی عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی پارٹی یعنی پی ٹی آئی کی حمایت میں سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب کے بیانات سنے، مولانا فضل الرحمان سے کسی حد تک یک طرفہ محبت تھی، پی ٹی آئی والے محبت کیے جا رہے تھے، لیکن اب مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اور پبلکلی یہ بات کرنا شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں جناب پی ٹی آئی کو بطور جماعت تمام آزادیاں ملنی چاہیے، ان کے اختیار، ان کے حقوق ہیں، انسانی حقوق ہیں، انہیں جلسے کی بھی اجازت ہونی چاہیے، ساری باتیں ٹھیک ہے، انہیں تمام بنیادی انسانی حقوق ملنے چاہیے، انہیں جلسے کی بھی اجازت ملنی چاہیے، لیکن جب ان کے وزیر اعلیٰ کے پی یہ اعلان کر رہے ہوں کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے اور ہم اسلام آباد پر قبضہ کریں گے، تو پھر کس بات کی اجازت دی جائے؟ اور ہم اس سے پہلے ان کا یہ رویہ اور ان کی یہ حرکتیں دیکھ چکے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کے لیے چلے، یہاں روک لیں، یہاں نہیں رکنا، ایون سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی انہوں نے ہوا میں اڑا دیا۔ وہ اور بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس وقت کے سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب ہو سکتا ہے انہیں ہمارے احکامات نہ ملے ہوں، اور پھر وہ ریڈ زون میں داخل ہو گئے، اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا، آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی۔ ہاں، آگ لگانے کے لیے بھی اس وقت کی عدالت نے تو وہ کہانی گھڑ لی تھی نا کہ کیوں آگ لگائی گئی ہوگی، تو خیر اب وہ باتیں تو نہیں رہی نا، اب وہ والی عدالتیں تو نہیں ہیں، اب وہ والے ججز تو نہیں ہیں، گڈ ٹو سی یو، ویلکم، گڈ لک، اور وہ فیملی ایشوز اور وہ ساری چیزیں جو تھی، اب وہ والی عدالتیں تو ہیں نہیں۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو اناؤنس کر کے آ رہے ہیں کہ ہم قبضہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی اجازت دی جائے۔ خیر، ابھی ان کی یہ بڑکیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا وہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملنے جائیں گے اگر موقع ملے تو۔ انہوں نے پہلے تو اس بات کو گول مول کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر انہوں نے کہا میرا ابھی فی الحال ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہاں، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جیل پہنچ گئے تھے، عمران خان صاحب سے 1 گھنٹہ طویل ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں کیا ہوا ابھی آفیشیلی تو اناؤنس نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے علی امین گنڈا پور نے یہی کہا ہوگا، سر میں آپ کے ساتھ، میں پبلک کو لے کے نکلوں گا، اس حکومت کی ایسی کی تیسی
وہ اور بات ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اس حکومت کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ کو پتہ نا کور کمانڈر سے میٹنگ، وہ جو افطاری تھی اور وہ ساری چیزیں، پھر وزیر اعظم سے ملاقات، پھر وزیر داخلہ سے ملاقات، اور آگے چلنے کی بات جو ہے وہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، لیکن پبلک پرسیپشن کے لیے، بلکہ اپنے سپورٹرز کی سپورٹ کے لیے وہ جو بن چکا ہے، جلاؤ، گھراؤ، مار دو، توڑ دو، آگ لگا دو. ایک صاحب تو خاموش ہو گئے نا، شیخ رشید صاحب، ان کی بھی یہی ٹون ہوتی تھی. تو لیکن ابھی ان کا سپورٹر جو ہے، ان کا ووٹر جتنا بھی ہے، وہ اس اینگل کے ساتھ یا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چونکہ چلتا ہے، تو وہ علی امین گنڈا پور بھی اس طرح کی باتیں کیے جا رہے ہیں. تو آج کی ملاقات، ویسے تو یہ ان کی چوتھی ملاقات ہے، لیکن پی ٹی آئی کا صرف وہی بیانیہ کہ ہمیں فوج کے ساتھ بٹھا دیں اور حکومت دے دیں، اور یہ سیاسی جماعتیں اور فوج دونوں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہاں، سیاسی جماعتوں کی طرف سے دعوت ملتی ہے انہیں کہ آئیں مذاکرات کریں، لیکن وہ پولیٹیکل ایشوز پہ بات ہو سکتی ہے. اس میں بھی خیال رہے کہ اس میں عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگی، کہ کوئی یہ سوچے کہ ہم اس میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے فوراً کہ آئیں جی عمران صاحب کو باہر لے آئیں، ایسا نہیں ہو سکے گا. ہاں، ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہو جس میں یہ ڈیسائیڈ ہو کہ پارٹی کا کیا رول ہوگا، کیا سیاسی حکمت عملی ہوگی. اچھا، اس میں مختلف جو چیزیں سپورٹنگ میں آ جاتی ہیں یا جو ہمیں لگتا ہے کہ ان کی سپورٹ میں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ضروری نہیں کہ ویسی ہو رہی ہوں. پچھلے دنوں ایک بڑا اہم کیس بنا ہے جو ججز نے خط لکھا تھا کہ ہم پہ بڑا پریشر ہوتا ہے، اور پریشر میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. تو آج جو کارروائی ہوئی ہے، جسٹس بابر ستار صاحب نے جو بڑے بڑے اداروں کو فائن کر دیا ہے. اچھا، ان کے جو کیس چل رہا ہے اس میں درخواست آئی کہ جسٹس بابر ستار کو بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا پہلے تو یہ سن لینا کہ کیوں الگ ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایف آئی اے کو بلا لیا، انہوں نے کہا جی آپ بتائیں آپ کو کیا پرابلم ہے. وہ جو خط لکھا گیا ہے اس میں تو آئی ایس آئی کے حوالے سے بات ہے نا، تو آپ کو ان کی پراکسی ہیں یا آپ ان کے لیے کام کریں، تو درخواست فارغ 5 لاکھ روپے فائن. اسی طرح آئی بی کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، پیمرا کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے، پی ٹی اے کے ساتھ ہوا ہے. انہوں نے کہا سب کے، اور انہوں نے کہا توہین عدالت کی کارروائی بھی ہوگی. اس کارروائی سے یہ اپنی جگہ، یہ کیسے ہے کیا ہے، اس کے میرٹس پر باتیں اپنی جگہ ہوتی رہیں گی، بہت سی باری باتیں ہوں گی. اس میں بھی دونوں آپشنز یا دونوں اوپینینز ہوں گی. کچھ لوگ اس کو پسند بھی کریں گے، اس کی حمایت بھی کریں گے، کچھ لوگ ممکنہ طور پہ اس کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ جو خط والا نیریٹو تھا نا، وہ یوں اڑ جاتا ہے. اتنی سی بات تھی کہ جج کو پریشرائز کون کر رہا تھا؟ اگر جج صاحب ہمت کریں، تھوڑی سی ہمت کر لیں، تو کس کی مجال کے کوئی پریشرائز کر لے. جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا ہم دیکھ چکے ہیں معاملہ. اچھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہم دیکھ چکے ہیں. ججز کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. تو یہ 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا جب وہ پریشر آ رہا تھا، اچھا یہ انہیں بہرحال جواب بھی دینا پڑے گا کہ جب وہ پریشر آ رہا تھا تو انہوں نے کارروائی کیوں نہیں کی. آج بھی تو یہ بھی تو ایجنسیاں ہیں، آئی بی، ایف آئی اے، یہ بھی تو ادارے ہیں نا ایسے ہی. تو یہاں پر بڑے بہادری آ رہی ہے، اور میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کیا جسٹس بابر ستار صاحب نے، بالکل ٹھیک کیا. لیکن جب وہ جج پریشر آ رہا تھا جس کے لیے اب اتنے سالوں بعد خط لکھا گیا، تب کیوں نہیں کسی نے سوچا کہ اس پر بھی ہم کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں، کوئی خط لکھ سکتے ہیں، کوئی بات کر سکتے ہیں؟ تب کیوں نہیں ہوئی؟ بہرحال یہ یقیناً جواب دینا پڑے گا. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس میں سب سے اہم جواب یہ بھی دینا پڑے گا کہ پھر وہ جو ہے نا، وہ فیصلے کون سے تھے جو اس پریشر میں ہوئے. ظاہر اگر پریشر تھا تو کسی چیز کے لیے ہوا ہوگا نا کہ اس کیس میں آپ نے یہ فیصلہ دینا ہے، تو پھر یہ بھی ڈسکس ہوگا، ہے نا. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. تو پھر یہ سوال بھی اٹھے گا کہ وہ کون سے فیصلے ہیں جو اس پریشر میں دیے گئے، اور پھر کون اس کے متاثرین ہے، کس کو فائدہ ہوا اور کس کو نقصان ہوا. یہ ساری باتیں تو بتانی پڑیں گی. بہرحال آج کا یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، لینڈ مارک ڈیسیژن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مستقبل میں بڑا اہم اس کا رول ہوگا. اس فیصلے کا اہم فیصلے جو ہیں مستقبل کے ساتھ ساتھ ماضی میں بھی ہوئے ہوتے ہیں. ماضی میں 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، چونکہ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا تھا، تو اب پی ٹی آئی والے اس کو محسن نقوی صاحب کا کارنامہ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے تو ذمہ دار محسن نقوی صاحب ہیں. آپ یقین مانیں انہوں نے چلتے چلتے کسی دن کسی ایک عام صحافی پر بھی ڈال دینا ہے. مطلب بات عمران خان صاحب کی گرفتاری سے شروع ہوئی،
جو عمران خان صاحب نے خود کھڑے ہو کر کہا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو دوبارہ یہی ری ایکشن آئے گا. اچھا، اور ذمہ دار محسن نقوی ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی سوچ ہے. لیکن ذمہ داری کی بات کریں تو احسن اقبال صاحب نے بھی ایک عجیب و غریب ذمہ داری ڈال دی ہے. آج کل گندم کے حوالے سے بڑے اہم ایشوز ہیں جس میں گندم کی فصل تیار ہے لیکن حکومت خرید نہیں رہی. وزیر اعظم صاحب نے 2 روز قبل یہ اعلان کیا تھا لیکن 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود اس پر کوئی عملی اقدامات سامنے نہیں آئے. اچھا، جہاں پر ہونا ہوتا ہے وزیر اعظم صاحب نے وہاں سے بیٹھے ہوئے آرڈر کر دیا ڈپٹی پرائم منسٹر کا. اس پہ خیر میں بعد میں بات کرتا ہوں. لیکن اب وہ بتا رہے ہیں کہ جناب $1 ارب ضائع کیے گئے گندم خریدنے میں، مطلب ہمارا زر مبادلہ کا جو خرچ ہوا، اور جبکہ گندم وافر مقدار میں موجود تھی. اچھا، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وافر گندم نہیں تھی اور ہمیں گندم کی ضرورت تھی. تو بھائی اگر ضرورت تھی تو ظاہر اپنی ضرورت کے مطابق، اور اس کا مطلب ہے اور ہمیں پتہ تھا پہلے سے کیلکولیٹڈ تھا کہ یہ ہماری فصل آنی ہے اور مزید کی ضرورت ہے اس لیے پہلے خرید لی. اچھا، بالکل ممکن ہے اگر یہ ٹھیک فیصلہ ہو تو پھر یہ والی کیوں نہیں خریدی جا رہی؟ اور اگر کوئی اور ذمہ دار ہے، وہ چاہے نگران حکومت میں ہو کوئی بھی ہو، تو اس کا نام لیں. آئیڈینٹیفائی، حکومت ہے یار اب آپ کی، آپ اس کا نام لیں، اس کو پکڑیں، اس کو قانون کے کٹارے میں لا کے کھڑا کریں. یہ جو ہمارے لاکھوں کسان ہیں جنہوں نے گندم کی فصل اگائی ہے اور وہ بیچارے اب بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے آسرے پر، سخت موسم، شدید موسم کا سامنا کر رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، اولے پڑ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اور ان کی فصل ان کے سامنے تباہ ہو رہی ہے، وہ بیچارے کیا کریں؟ یا وہ پھر سستے داموں اس کو مڈل مین کو اٹھوا دیں اور حکومت سوئی ہوئی ہے. اس طرح کے صرف بیانات دینے سے کام نہیں چلے گا. فوری طور پہ حکومت کو چاہیے کہ یہ فصل خریدیں، جو ریٹ ڈیسائیڈ کیا 3900 روپیز اس کے مطابق لیں. ہاں، پھر حکومت کا بندوبست کرنا ہے کہ کیسے بندوبست کرنا ہے، اس کو کہاں سٹور کرنا ہے. گورنمنٹ جس دن ڈیسیژن کر لے گی نا کہ ہم نے اٹھانی ہے، فصل اٹھانی ہے، اور پھر وہ اپنے سرکاری افسران کی ڈیوٹی لگا دے کہ بندوبست کریں کہ یہ ہم نے کہاں سٹور کرنی ہے. آپ یقین مانیں یوں چٹکیوں میں ڈیسیژن ہوگا اور وہ بندوبست ہو جائے گا. کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بڑے آرام سے بندوبست ہو جائے گا. اور جہاں بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوں وہاں ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ وزیر اعظم صاحب نے وہاں سے بیٹھے ہوئے ڈپٹی پرائم منسٹر کا فیصلہ کر دیا. اچھا، اس پہ بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ایک تو ڈپٹی پرائم منسٹر کی پوسٹ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، ابھی تک تو نہیں ہے. ہاں، پیپلز پارٹی نے بنایا تھا پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر، تو وہ سمجھ آتی تھی کہ ان کی مجبوریاں تھیں، پولیٹیکلی نمبرز پورے کرنے تھے، اپنے 7 لوگ چاہیے تھے، اس وجہ سے کرنا پڑا. انلی کو کس کی مجبوری تھی، کس کا پریشر ہے؟ مطلب ظاہر ہے وہ پریشر ہو رہا ہوتا نا، کچھ پریشر گروپس بنے ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے اکوموڈیٹ کرنے کی. اسحاق ڈار صاحب کو لانا، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے جو کامن اس میں کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی. نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ وہاں پر موجود ہوں سسٹم میں. تو اس کا ایک اور مطلب بھی تو ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ ابھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے اپنے نہیں ہیں؟ تو لیٹس سی. ہمیں خوش گمانی کا بھی اظہار کرنا چاہیے، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس سب چیزوں کا ایسے سارے جو سٹیپس لیے جاتے ہیں ان کا کوئی پازیٹیو رزلٹ آئے گا، اور یہ سارے اقدامات جو ہیں وہ عوام کی بھلائی، میری اور آپ کی، ہم سب کی بھلائی کے لیے ہوں گے. اور وزیر اعظم صاحب وہاں پہ انہوں نے خطاب بھی فرما دیا. جو ورلڈ اکنامک فورم کا خصوصی اجلاس ہو رہا ہے وہاں پر، اس میں موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جو اس سے شدید متاثر ہوئے ہیں، اور 2022-23 میں جو سیلاب آیا ہے اس میں جتنے ہمارے نقصانات ہوئے ہیں وہ مطلب وہ ابھی تک پورے نہیں ہو سکتے. ہاں، انٹرنیشنل فنڈنگ کے حوالے سے، ڈونیشنز کے حوالے سے جو پلیجز تھے اس پر ہم انتظار تو ضرور کر رہے ہیں لیکن ابھی وہ پیسے ملے نہیں ہیں، اور وہ بلینز آف ڈالرز کا لاس ہے. اور یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے جو عوامل ہیں اس میں پاکستان کا کردار نہیں ہے، پاکستان تو بھگتنے والوں میں ہے. تو یہ پوری دنیا کا، عالمی برادری کا، ترقی یافتہ ممالک کا، ان سب کا فرض ہے کہ وہ ممالک جو اس سے متاثر ہوئے ہیں اور وہ غیر ترقی یافتہ یا ترقی پذیر یا غریب ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ان ممالک کا خیال کریں اور نہ صرف ان کو سپورٹ کریں بلکہ مستقبل کے حوالے سے جو پلاننگز ہو رہی ہیں جس میں ہم ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچ سکتے ہیں، اس کے برے اثرات سے بچت ہو سکتی ہے، اس میں ان ملکوں کو سپورٹ کریں. اور ہماری حکومت بھی ظاہر ہے جیسے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا اس پہ مزید کام کر بھی رہے ہیں
اور جتنا مزید کام کرنے کی ضرورت ہے وہ سارا سٹیپس لیے جانے چاہیے، اور حکومتوں کو اور حکومتوں میں شامل پارٹیوں کو، وہ نون لیگ ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، جو جماعتیں حکومتوں میں شامل ہیں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، سرحد میں، وفاق میں، ان سب کا فرض ہے کہ اپنے انتخابی نعروں اور اپنے منشور کے مطابق عوام کی خدمت کے پلانز پریکٹیکلی ان کو پریکٹیکل شیپ میں لائیں اور کچھ کر کے دکھائیں۔ شکریہ۔